بنا فأتوا بسورة من مثله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکم سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ بندہ ناچیز کوئی عالم یا کوئی فاضل یا کوئی خطیب نہیں، ایک مدرسے کا اگلا سا طالب العلم ہوں۔ سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ دعا فرمائیں خلاق کی کائنات مجھے صحیح سبق سنانے کی، آپ کو سننے کی، اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس کی گزارش یہ ہے کہ آج کا یہ خوبصورت روح پرور روحانی منظرنامہ آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا کہ بہت کم عمر بچوں نے قرآن مقدس پڑھا، اور 10 وہ جو لوائے کام ہیں جنہوں نے تجوید و قرات کا کورس مکمل کیا۔ اب میں ایسی محافل میں تذبذب کا شکار ہو جاتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ کس کو دوں، مبارکباد کس کو پیش کروں۔ کیا ان بچوں کے والدین کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں، یا ان بچوں کے اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کروں، یا ان بچوں کو پیش کروں؟ ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں ہوتی ہے جس سے میں اپنا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا، 3 آدمی جنت کے دروازے پہ جھگڑا کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ جنت میں جانے کا میرا حق سب سے پہلے بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھوٹے بیٹے آواز نہ کسی، چھوٹے بچے بیٹھ جائیں۔ 3 آدمی جھگڑا کریں گے، ان کا خیال بھی ہوگا کہ جنت میں جانے کا میرا حق پہلے بنتا ہے۔ وہ 3 آدمی کون سے ہوں گے؟ پہلے نمبر پر سخی ہوگا، دوسرے نمبر پر شہید ہوگا، اور تیسرے نمبر پر عالم ہوگا۔ اب سخی کہے گا کہ جنت میں جانے کا حق میرا بنتا ہے، اور شہید کہے گا پہلے حق میرا بنتا ہے، عالم کہے گا کہ میرا حق پہلے بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجے گا کہ جاؤ ان کا جھگڑا ختم کرو کہ کس کا حق پہلے بنتا ہے۔ وہ فرشتہ صحیح سے سوال کرے گا کہ جنت میں پہلے جانے کا حق تیرا بنتا ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس، کیسے تو پہلے جانا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں نے اپنا مال اللہ کے راستہ میں خرچ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہ شہید سے پوچھے گا تم بتاؤ تم کس بنیاد پر کہتی ہو کہ جنت میں جانے کا میرا حق پہلے بنتا ہے؟ وہ کہے گا کہ اس نے مال قربان کیا، میں نے جان قربان کی ہے، مال کے مقابلے میں جان زیادہ قیمتی ہے، میرا حق بنتا ہے۔ اب عالم سے پوچھے گا کہ بتاؤ تمہارا حق کیسے بنتا ہے؟ تو عالم کہے گا ذرا ان سے مسئلہ پوچھو، سخی سے یہ سوال کرو، یہ کہتا ہے میں نے اللہ کے راستہ میں مال خرچ کیا، یہ مسئلہ اس نے سمجھایا، اس کو کس نے بتایا؟ اس سے یہ سوال ہوگا کہ کس نے بتایا، تو وہ کہے گا مجھے عالم نے بتایا۔ وہ کہے گا پھر عالم استاد ہے اور تو شاگرد ہے۔ پھر شہید سے پوچھے گا کہ بتا
तुम्हें ये किसने मसला बताया था कि अल्लाह के रास्ते में जान पेश करें तो इतना सवाब होता है? वो कहेगा आलिम ने बताया है। फिर वो उसको कहेगा ये उस्ताद है और तू शागिर्द है। सुभान अब उनसे मसला पूछा जाएगा कि बताओ उस्ताद को आगे जाना चाहिए या शागिर्द को आगे जाना चाहिए? तो वो कहेंगे कि उस्ताद का हक बनता है ये पहले जाए, तो आलिम सबसे पहले जन्नत में जाए। इससे मैंने ये मसला हल किया, वालिदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और वो बच्चे जिन्होंने शब रोज मेहनत की, अपना दिमाग सर्फ किया, कुरान मुकद्दस को अपने सीने में महफूज किया, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट उस उस्ताद को जाता है जिसने शब रोज मेहनत करके इन बच्चों को कुरान का इल्म पढ़ाया है। लेकिन कोई कमी नहीं है सवाब में। जो माँ बाप ने मेहनत की, बच्चों ने मेहनत की, इसका अजर कल क़यामत के दिन मालूम होगा कि इनको अल्लाह क्या कुछ अता करता है। लोग इसका अजर, इसका सिला दुनिया में मांगने के चक्कर में रहते हैं, और हमारे उलमा भी बसौकत कहते हैं कि मस्जिद वाले जो होते हैं, ये लोग जो हैं हमारी कदर नहीं करते, इन्होंने ये नहीं किया। मैं कहता हूँ तुम्हारे पास जो कीमती सरमाया है ना, इसका रेट यहाँ लगता ही नहीं है, इसका रेट कल क़यामत सुभान अल्लाह। ये इस मार्केट का माल ही नहीं, उस मार्केट का माल है। जब वहाँ ये सिक्का चलेगा ना, फिर इनके सारे सिक्के बेकार हो जाएंगे, आलिम का सिक्का चल रहा। उसके बाद मैं ये यकीनन मुबारकबाद पेश करूँगा तमाम अहले महल्ला को भी, खसूसन इंतज़ामिया। मुझे आज सहीयत कर रहा हूँ, ये बात देख के खुशी हुई है कि इंतज़ामिया भी जिस मोहब्बत और खुशी का इज़हार कर रही है, वगरना मौलवी भी इज्जत के कोई इंतज़ामिया बर्दाश्त करने से तैयार नहीं है। मेरा ज़िंदगी का मुशाहिदा और तजर्बा है, जिस मस्जिद में आलिम की इज्जत ज़्यादा होने लग जाए, लोग सोचते हैं इसकी छुट्टी कब कराएं, कहीं इसकी इज्जत सारे करते हैं तो पूछते नहीं है। आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, खुलूसे दिल के साथ आपने उस्ताद मुकर्रम का ख्याल किया, तुलबा का ख्याल किया, इसका अदर आपको रब्बे कायनात अता फरमाए। और अगर आप इससे भी मजीद बढ़ के कोशिश करेंगे तो मस्जिद का नाम अगर सुनहरी मस्जिद है तो इंशाअल्लाह कुरान की सुनहरी किरणें और भी यहाँ से इन किरणों की रोशनी सिर्फ सरजमीन पूरे वाला को आबाद नहीं करेगी, इसकी रोशनी शर्क से गर्ब तक फैलती जाएगी। इसलिए आप हजरात से इतनी दरख्वास्त है कि आप मस्जिद से प्यार करें, मस्जिद के इमाम से प्यार करें, उलमा से मोहब्बत करें, उलमा की महफिल में बैठा करें। उलमा की महफिल में बैठने से इंसान के ईमान को ताजगी मिलती है, ईमान को रोशनी मिलती है। ये गलत तसव्वुर दे दिया गया है कि पीर की सोबत में बैठें और मौलवी की सोबत में ना बैठें। कसम से कहता हूँ, पीर भी जब तक आलिम के सामने जानू तलमुस तय न करे तो वो पीर बन ही नहीं सकता है। इसलिए इनको पीर बनाने में भी बुनियादी तौर पर उलमा का किरदार होता है। ये इल्म की रोशनी, हम समझते हैं कि ये पसमानदा लोग हैं, इनका पुरसाने हाल कोई नहीं है, लेकिन कभी आप तारीख का, बसीरत का मुताला करें, फिर पता चलेगा कि उलमा का मकाम और मर्तबा क्या होता है। मौजूद मेरा और है, बात आ गई एक अर्ज़ करता चलूं। इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा, इनका नाम आपने सुना होगा, आइम्मा मुज्तहिदीन में से बहुत बड़े मुज्तहिद हैं, और चारों आइम्मा में इमाम शाफ़िई एक सैयद है, बाकी आइम्मा मुज्तहिदीन सादात नहीं है। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे जिनका नाम है इमाम अहमद बिन हंबल अलैहिर्रहमा। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह तआला अलैह घर में बैठकर अपने शागिर्द की तारीफ करते थे। ये मेरा शागिर्द बड़ा काबिल भी है, लायक भी है, फ़हम फिरासत का मालिक भी है, और सारी सारी रात जागता भी है, शब बेदार भी है, खाना भी बड़ा कम खाता है। इस किस्म की उनकी ये बस बयान करते थे। इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा की बेटियों ने कहा, अब्बा जी आप जिस शागिर्द की इतनी शान बयान करते हैं, कभी आप उनकी दावत करें, हम उनकी रोटी पकाएंगे, खिदमत करेंगे, अल्लाह उनकी बरकत से हमारी भी बख्शिश फरमा देगा। इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा ने अपने शागिर्द इमाम अहमद बिन हंबल अलैहिर्रहमा की दावत दी। आप तशरीफ लेके आए तो आपकी शहजादियों ने खाना बड़ा अच्छा बनाया, बैठक के अंदर दस्तरखान पे खाना लगा दिया,
اور ایک لوٹا پانی کا بھی بھر کے رکھ دیا کہ رات کو جب یہ نماز تہجد پڑھیں گے نا تو ہو سکتا ہے ان کو پانی کے لیے اٹھنا پڑے گا، مشقت تکلیف ہوگی، ہم لوٹا بھر کے رکھ دیتی ہیں، یہ نماز تہجد بھی پڑھ لیں۔ جب کھانا کھایا تو دیکھا جتنا بھی کھانا لگا ہوا تھا بہت سارا کھانا امام احمد بن حنبل کھا گئے، اور جب صبح بچیوں نے دیکھا لوٹے کو تو لوٹا جو پانی کا تھا وہ ویسے کا ویسا بھرا ہوا تھا۔ اب بچیاں سوچ میں پڑ گئی کہ ابا جی تو کہتے تھے یہ کھانا کم کھاتے ہیں، رات اتنے بندوں کا کھانا بھی کھا گئے، اور ابا جی کہتے ہیں یہ شاید بیدار ہیں، رات کو لوٹا بھر کے رکھا وہ ویسے ہی پڑا، استعمال ہی نہیں کیا، یہ تہجد کیسے پڑھتے ہوں گے؟ اب یہ سوال بچیوں نے اپنے ابا جی امام شافعی سے کیا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ یہ سوال لے کے گئے امام احمد بن حنبل کے پاس، کہا اے احمد بن حنبل میری بیٹیوں نے یہ سوال کیا ہے، آپ کے پاس ان کا کیا جواب ہے؟ اب سنیے جو جواب بتانا چاہتا ہوں ذرا ذہن میں رکھیں۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کھانا میں نے اس لیے زیادہ کھایا کہ رات جب دسترخوان پہ کھانا لگا ہوا تھا یہ ایک عالم دین کے گھر کا کھانا تھا، اور جب یہ دسترخوان پہ لگا تو اس کھانے پر آسمان سے نور کی بارش برس رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید زندگی میں پھر کبھی ایسے عالم کے گھر کا کھانا ملے یا نہ ملے، آج پیٹ بھر کے میں کھانا کھا لیتا ہوں۔ باقی رہی بات لوٹے کی، نماز تہجد پڑھی ہے کہ نہیں، پر میں لوٹا تو میں استعمال تب کرتا میرا رات کو وضو ٹوٹ جاتا، میں تو ساری رات عبادت کرتا رہا، وضو کی ضرورت ہی محسوس نہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس دسترخوان پہ نور کی بارش برس رہی تھی جو کھانا عالم دین کے گھر کا پکا ہوا تھا۔ اس لیے علماء کے ساتھ آپ جب محبت کریں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو جیسی صحبت ہوتی ہے اثرات بھی ویسے ہی مرتب ہوتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان، ہمارے بچے اور ہمارے دوست احباب علماء کے پاس بیٹھنے میں آر محسوس کرتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں۔ میں علماء سے بھی بسا اوقات ادبر یہ درخواست کیا کرتا ہوں آپ اتنا اخلاق، پیار اور محبت کے ساتھ ان کو اپنے قریب بٹھائیں، یہ یوں محسوس کریں کہ میں کسی جابر استاد کے نہیں بلکہ ایک پیار کرنے والے استاد کے پاس بیٹھا ہوں، محبت کرنے والے استاد کے پاس بیٹھا ہوں، تاکہ وہ آپ کے پاس بیٹھ کر اجنبیت محسوس نہ کریں۔ اس لیے بڑی محبت سے درخواست کروں گا کہ جس طریقے سے آپ نے یہ مسجد خوبصورت بنائی اور مسجد کا نام سنہری ہے تو قرآن کی سنہری کتنی انشاءاللہ یہ شرق سے غرب تک پہنچے گی۔ ایک بات عرض کر دوں، برطانیہ کی پارلیمنٹ میں جب میں بچوں کو یہ دیکھ رہا تھا، یہ جو بالکل چھوٹے ننھے منھے بچے تھے نا، میری قلبی مسرت، قلبی راحت، قلبی سکون اتنا بڑھ رہا تھا کہ جی کرتا ہے کہ ایسے بچوں کو بندہ دیکھتا ہی رہے کہ چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ معصوم زبان ہوتی ہے، ان کی زبان سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ میں کبھی کہا کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا آپ دنیا کی کوئی کتاب پڑھیں، بڑا پڑھے، چھوٹا پڑھے، بچہ پڑھے، جوان پڑھے، وہ جھومتا نہیں ہے، لیکن جب قرآن کی منزل یاد کر رہا ہوتا ہے جھوم رہا ہوتا ہے۔ میں نے غور و فکر کیا، سوچ وچار کی کیا وجہ ہے کہ یہ جب بچے قرآن پڑھتے جھومتے کیوں ہیں؟ تو میری سمجھ میں مسئلہ آیا کہ باقی کتاب پڑھنے سے بچے جھومتے نہیں ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں تو کیوں جھومتے ہیں؟ جنت سے ہوا کے جھونکے چلتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ قرآن پڑھتا ہے اس کو ہوا کے جھونکے لگتے ہیں تو یہ جھومنے لگ جایا کرتا ہے۔ تو جب میں بچوں کو دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک حوالہ آیا، عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا اس کو محبت کے ساتھ ذہن میں رکھیے، دل اور دماغ میں جگہ دیجیے۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ان کے وزیر اعظم نے، پرائم منسٹر نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا، اس کو ذرا دل میں جگہ دیں، دوست احباب کو بتائیں، کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ان کے وزیر اعظم نے قرآن پاک اپنے ہاتھ میں لہرا کے جملہ کہا تھا، کہا اگر تم مسلمانوں کو شکست دینا چاہتے ہو، مسلمانوں کو ناکام کرنا چاہتے ہو تو پھر میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں، یہ قرآن مسلمانوں کے سینے سے نکال لو، یہ قرآن مسلمانوں کے سینوں سے نکال لو۔ جب تک یہ قرآن ان کے سینے میں رہے گا تو مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے، تب شکست دو گے جب ان کے سینوں سے قرآن نکال دو گے۔ تو اب میں بلا جھجک برطانیہ کی پارلیمنٹ کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں، تم اگر یہ کوشش کرتے ہو، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اور اربوں روپے خرچ کرتے ہو کہ یہ مدارس ختم ہو جائیں، کوشش کرتے ہو مدارس کو بند کر دیا جائے، کوشش کرتے ہو اس مولوی کو پابند سلاسل کر دیا جائے، آئیے میں چیلنج سے کہتا ہوں
تم اربوں روپے خرچ کر کے اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور آج 12 سال کا بچہ جب قرآن پڑھتا ہے تو تمہارے دل دھڑکنے لگ جایا کرتے ہیں۔ میرے ملت کے عزیز نوجوانوں، آج میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ذرا سوچئے گا، یہ فکر ہے، ایک زاویہ نگاہ ہے۔ اپنے بچوں کو، میں یہ نہیں کہتا اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ نہ کریں، کریں یقیناً کریں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر آپ کا بیٹا پائلٹ بنتا ہے، اگر آپ کا بیٹا جج بنتا ہے، اگر آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے، اگر وہ کرسی عدالت میں بیٹھا ہو، ساتھ قرآن کا حافظ بھی ہو تاکہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرتا رہ جائے، اور اگر وہ انجینئر ہے تو جہاں وہ بلڈنگ کا کام کر رہا ہو وہاں ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہو۔ اگر آپ کو تاریخ سے شغف ہو، میرے آقا کریم کی ذات سے پیار و محبت ہو، موضوع نہیں ہے، حوالہ دینا چاہتا ہوں، اس کو ذرا ذہن رکھیے۔ ترکیوں نے جب مسجد نبوی تعمیر کی تھی، ترکیوں نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی، کبھی آپ میں سے کسی نے اس تاریخ کا مطالعہ کیا ہے؟ کوئی ایک شخص مجھے بتا دے کہ انہوں نے مسجد نبوی کو کیسے بنایا تھا؟ آئیے بڑی محبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مسجد نبوی کی تعمیر پہ جتنی کتابیں ملتی ہیں آپ کو لے کے پڑھ لیجیے۔ جس وقت ترکیوں نے مسجد نبوی کو تعمیر کیا، اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ آئیے بڑی محبت سے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، ان کا طریقہ کار یہ تھا، انہوں نے سب سے پہلے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا۔ کیا کیا؟ قرآن کا حافظ بنایا، حافظ بنانے کے بعد عالم بنایا، عالم بنانے کے بعد انجینئر بنایا، پھر انہوں نے مسجد نبوی کو تعمیر کیا۔ 3 نسلوں نے مسجد نبوی کو تعمیر کیا ہے، اور ان میں سے ہر راجی، ہر کاریگر، ہر مستری قرآن کا حافظ بھی تھا، قرآن کا عالم بھی تھا، ادھر قرآن پڑھتا تھا، ادھر مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی۔ ادب کا عالم کیا تھا؟ محبت کا عالم کیا تھا؟ سنیو، ناز کرو، اللہ نے تمہیں بھی حضور کی محبت کا کچھ حصہ عطا فرمایا ہے۔ آج ہم بھی جب محبوب کا نام آتا ہے ہماری آنکھیں اور دل جھک جاتا ہے۔ ترکیوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے مسجد نبوی جہاں موجود ہے اس سے فاصلے پر انہوں نے مشینیں لگائی، اور وہاں سے پتھر تراش تراش کے یہاں لاتے، کہتے کہیں پتھر تراشنے کی جو آواز ہے وہ بھی محبوب کے روزے تک نہیں جاتی، اور اگر پتھر تراش کے لاتے تو اگر وہ ایڈجسٹ کرنا چاہتے تو کہیں سے کوئی کونا اگر بڑا ہوا ہوتا اسے کاٹنا پڑتا، تراشنا پڑتا، تو اس چھوٹے سے کونے کو بھی وہاں نہیں تراشتے تھے، دوبارہ وہاں لے کے جاتے تاکہ اس کی آواز سے میرے محبوب کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ تو یہ وہ اہل محبت، اہل ذوق لوگ تھے جنہوں نے اس حوالے سے 3 نسلوں کو حافظ بھی بنایا، عالم بھی بنایا، اور میرے محبوب کی مسجد کا معمار بھی بنایا ہے۔ آج آپ بھی یہ کریں، ہم اپنی نسلوں کو جہاں ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، پیلٹ بنائیں گے، وہاں ان کو قرآن کا حافظ بھی بنائیں گے، قرآن کا عالم بھی بنائیں گے۔ ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں، عیسائی اور یہودیوں کے دانشور مل کر اپنے پوپ کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے کہ لوگوں، کسی بندے نے اعلان کر دیا ہے اسلام آ رہا ہے، اسلام آ رہا ہے، بڑا تیزی سے اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ اب اس پوپ نے ایک سوال پوچھا تھا ان سے، عیسائی اور یہودیوں کے بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے اہل بیٹھے ہوئے تھے، ایک سوال بتاؤ کہ کیا مسلمانوں کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں یا سکولوں میں پڑھتے ہیں؟ سوال آگے سمجھ لیں، کیا سوال تھا پوپ کا کہ مسلمانوں کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں یا سکولوں میں پڑھتے ہیں؟ جب انہوں نے جواب دیا تو کہا ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ تقریباً 98% بچے مسلمانوں کے سکول میں پڑھتے ہیں، اور 2% بچے وہ بھی لنگڑے ہوئے بچے ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ عیسائیوں کا پوپ کہتا ہے جاؤ اپنی کانوں میں روئی ڈال کے سو جاؤ، اسلام نہیں جا سکتا جب تک مسلمانوں کے بچے انگریز کے سکول میں پڑھتے رہیں گے، کبھی بھی اسلام نہیں آئے گا۔ اسلام تب آئے گا جب یہ مسجد سے کھڑا ہونے والا قاری قرآن کی آواز لگاتا ہے۔ آج بھی انگریز ڈرتا ہے تو تمہارے کالج کے پروفیسر سے نہیں ڈرتا، کالج کے لیکچرار سے نہیں ڈرتا، تمہارے ایٹمی پلاس سے نہیں ڈرتا ہے، تمہارے سائنسدانوں سے نہیں ڈرتا ہے، وہ ڈرتا ہے آج بھی کس سے ڈرتا ہے؟ جو ننھا منھا بچہ اس مسجد کی چٹائی میں بیٹھ کے کبھی اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے آپ سے درخواست کروں گا جن بچوں نے آج قرآن مقدس پڑھا ہے، اگر میرا یہ حسن ظن غلط نہیں ہے تو یقیناً میں محسوس کر رہا تھا یہ بچے ماشاءاللہ غریب گھرانوں کے نہیں ہیں، ان کے چہرے بتاتے ہیں مخیر گھرانوں کے ہیں۔
انشاءاللہ یہ بچے جب پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ جہاں بھی بیٹھیں گے قرآن کا پیغام عام ہوتا رہے گا. اس لیے آئیے میرے ملت کے غریب نوجوانوں بڑی محبت سے عرض کرنا چاہوں گا مرضی پورے والے اپنی مرضی نہ کیا کرے کبھی اللہ کی مرضی بھی مان لیا کرے. اپنی مرضی کی بات نہ کرے کبھی میرے مصطفیٰ کی مرضی کی بھی بات مان لیا کرے. ہم اپنی مرضی نہیں کرنا چاہتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو انگریز گارنٹی دیتا ہے وہ جا کے یہ نعرہ لگاتی ہے میرا جسم میری مرضی. تو مرضی پورے میں بھی رہ کے کہہ دو میری مرضی نہیں آمنہ کے لال کی مرضی چلتی ہے. میری مرضی نہیں رب رحمان کی مرضی چلتی ہے. وہ کلمہ پڑھنے والا وہ مسلمان وہ نبی کا غلام یہ کہے میرا جسم میری مرضی میرے جسم پہ میری مرضی نہیں چلتی ہے. اگر مرضی چلتی ہے تو آمنہ کے لال کی چلتی ہے. اس لیے بڑی محبت سے درخواست کروں گا آئیے ذرا اپنے جیسے آج آپ نے منظر دیکھا جتنے بچے تھے ان کے ماں باپ تشریف فرما ہوں گے ان کو پھر میں بارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسرے لوگ آپ کو دیکھ کے بھی کیا شوق پیدا ہوا ہے یا نہیں شوق پیدا ہوا ہے. یہ منظر اس لیے آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کو بھی دیکھ کے شوق پیدا ہو جائے کہ دیکھو آج یہ بچہ قرآن کا حافظ ہے کاش کہ میرا بیٹا بھی کل قرآن کا حافظ ہو جائے. عزیزہ گرامی یہ قرآن مقدس کا حفظ کرنا کوئی معمولی انعام نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا بھی نہیں ہے. قرآن مقدس نے اعلان کیا ثم اورثنا الکتاب الذی نستفینا من عبادنا. اللہ فرماتے اس کتاب کے لیے میں ہر بندے کے سینے کو منتخب نہیں کرتا جس بندے کے سینے کو پسند کرتا ہوں قرآن کی دولت عطا کر دیا کرتا ہوں. یہ الیکشن نہیں ہے یہ سلیکشن ہے یہ انتخاب ہے. یہ مرضی پورے کی عوام کا انتخاب نہیں ہے پورے کے لوگوں کا انتخاب نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کا انتخاب نہیں ہے یہ رب کائنات کا انتخاب ہے کہ میں نے قرآن کی دولت کس کو عطا کرنی ہے. اس لیے میرے ملت کے غریب نوجوانوں یہ بچے جب قرآن پڑھتے ہیں تو ابھی کیسا آیت پڑھ رہے تھے یا ایھا المزمل. اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ذرا سے دیکھیے. رات کا ٹائم ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ السلام اپنے بستر پہ استراحت فرما رہے آرام فرما رہے ہیں. رب کائنات نے رات کے وقت جبرائیل کو کہا جبرائیل ذرا جاؤ نا میرے محبوب کو کہہ دو آرام نہیں کرنا ذرا کھڑے ہو جائیں. سمجھے ہے میری بات ذرا غور کرنا بڑی محبت سے بات سمجھانا چاہتا ہوں. میں نے کہا تو میں خطیب نہیں ہوں سبق سنا رہا ہوں ذرا سبق کی ذمہ داری. جبرائیل علیہ السلام آئے میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ السلام کو کیا کہا یا ایھا المزمل. چادر اوڑھ کے آرام کرنے والے سنے قم اللیل ذرا کھڑے ہو جاؤ. اب اللہ بھیجنے والا جبرائیل جگانے والا اب حضور کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا اللہ کس لیے جگایا. فرمایا سونیا ورتل القرآن ترتیلا میری مشیت یہ ہے تو قرآن پڑھ میں تیرا قرآن سننا چاہتا ہوں. اب وہ منظر سامنے لائیں غور و فکر کریں کون قرآن پڑھنے والا ہے اور کون قرآن سننے والا ہے. رب کائنات سننے والا ہے آمینہ کلام سنانے والا ہے. میرے محبوب عرض کرتے ہیں یا اللہ قرآن تو میں پڑھ دیتا ہوں تجھے تو میں جب بھی چاہے سنا سکتا ہوں دن کو بھی رات کو لیکن جن کو سنانے کے لیے آیا ہوں وہ تو سارے سو گئے وہ تو آرام کر رہے ہیں. میرے رب نے کہا سونیا قرآن پڑھنا تیرا کام ہے ان کو سنانا میرا کام ہے. آئیے سوات القرآن سید احمد دہلوی لکھتے ہیں میرے آقا کریم نے اپنے حجرہ مبارک میں قرآن کی تلاوت شروع کی. گلی سے ایک بندے کا گزر ہوا جسے دنیا ابو جہل کے نام سے یاد کرتی ہے. ابو جہل قریب سے گزرا میرے محبوب کی تلاوت کی آواز ابو جہل کے کانوں میں پہنچتی ہے. ابو جہل کا دماغ یہ کہتا ہے آگے چلا جاؤں لیکن دل جکڑ لیتا ہے اے نادان ابو جہل باقی لڑائی جھگڑے اپنی جگہ پڑھو گے ذرا محبوب قرآن تو سب مصطفیٰ قرآن کیسے پڑھتا ہے. سید احمد دہلوی لکھتے ہیں ابو جہل رات کے حصہ میں آقا کریم کی حجرہ مبارک میں داخل ہو گیا ایک کونے میں چھپ کے بیٹھ کے قرآن سن رہا. تھوڑی دیر گزرتی ہے اتبا اسی گلی سے گزرتا ہے اس کے کانوں میں آواز جاتی ہے اس کا دماغ پکا کر یہی کہتا ہے میں آگے بڑھ جاؤں لیکن دل مجبور کرتا ہے آگے نہیں جانا پہلے مصطفیٰ کا قرآن کو سن لیجیے. اب ایک کونے میں یہ بیٹھ جاتا ہے تھوڑی دیر گزرتی ہے احمد بن شریف کا گزر ہوتا ہے جب اس کے کانوں میں میرے محبوب کے قرآن کی آواز جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا دماغ بھی یہی کہتا ہے عقل یہی کہتی ہے میں آگے چلا جاؤں
لیکن دل مجبور کرتے آگے نہیں جانا. پہلے ذرا مصطفیٰ کا قرآن تو سن لیجیے. ایک کونے میں یہ بیٹھ جاتا ہے, میرے محبوب قرآن پڑھتے رہے, صبح کا ٹائم ہوتا ہے, جس وقت میرے آقا کریم نے تلاوت ختم کی, اخنس بن شریک بھی باہر آتا ہے, ابو جہل بھی باہر آ جاتا ہے, عتبہ بھی باہر آتا ہے. اخنس بن شریک ابو جہل سے کہتا ہے, اوے ابو جہل چودھری صاحب ذرا یہ تو بتا, تو اندر کیا لینے آیا تھا, تو یہاں کیا کرنے آیا تھا. ابو جہل کہتے ہیں اس کی بات سنیے. ابو جہل آج پھر آگے کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں چلتا, کوئی ایسی طاقت آتی ہے ہمیں پکڑ کے حجرہ مصطفیٰ میں لے کے جاتی ہے کہ جاؤ پہلے آمنہ کے لال کا قرآن سن کے آؤ. تکبیر, آئیے درس کرنا چاہوں گا. آج یہ مسلمان اس قرآن مقدس کو اس نے پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے, سننا بھی چھوڑ دیا ہے. ہمارا ذہن, ہمارا دماغ, ہماری توجہ, ہماری فکر قرآن سے آؤٹ ہو گئی ہے. ہم آج گانا تو شوق سے سنتے ہیں, قرآن اتنے شوق سے نہیں سنتے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا, ہارون رشید بیٹھا ہوا تھا, عیسائیوں کے کوٹ بڑا پادری آ گیا, کہنے لگا میرے کچھ سوال ہیں, اگر تمہارے علماء میں ہمت ہے تو میرے سوالوں کا جواب دے دیں. کہا ٹھیک ہے. کہا بلاؤ علماء کو. علماء آ گئے. ہارون الرشید کے سامنے عیسائیوں کا پادری بیٹھا ہے, کہتا ہے میرے کچھ سوال ہیں, جواب دو گے کیا؟ بھی پوچھیے کیا سوال ہے. اس نے کہا پہلا سوال یہ ہے, ہماری شریعت میں خنزیر حرام تھا, تمہاری شریعت میں حرام ہو گیا, خنزیر کے بدلے میں اللہ نے تمہیں کیا دیا؟ سوال آ گیا سمجھ میں؟ ہماری شریعت میں خنزیر حلال تھا, تمہاری شریعت میں حرام ہے, تو بتاؤ اللہ نے خنزیر کے بدلے میں تمہیں کیا دیا؟ کہا دوسرا سوال. کہا دوسرا سوال یہ ہے, ہماری شریعت کے اندر شراب حلال تھی, تمہاری شریعت میں حرام ہے, تو بتاؤ شراب کے بدلے میں اللہ نے کیا دیا؟ کہا بتاؤ تیسرا سوال کیا ہے؟ کہ تیسرا سوال یہ ہے, ہماری شریعت میں گانے حلال تھے, تمہاری شریعت میں حرام ہو گئے, گانے کے بدلے میں اللہ نے تمہیں کیا دیا؟ یہ تین سوال ہیں. عیسائیوں کا پادری ہارون الرشید کی کچہری میں بیٹھا ہے, ادھر جدید علماء بیٹھے ہیں, وہ سوال کر رہا ہے. علماء کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں, پادریوں کا کسی قسم کا کوئی بھی سوال تھا, کوئی اعتراض تھا, اللہ نے علماء کو ہمت دی, طاقت دی, علم دیا, ذہانت دی, فطانت دی, فطانت دی ہے, ذکاوت عطا کی ہے. ایک ایک سوال کے جواب دیتے جاتے ہیں. کہ سن لے, تمہاری شریعت میں خنزیر حلال تھا, ہماری شریعت میں حرام ہے, اللہ نے متبادل ہمیں اجازت دی, حلال جانور کا شکار کر کے تم کھا سکتے ہو, وہ جاؤ. تو اب یہ اللہ نے شکار کی اجازت عطا کر دی, تمہاری شریعت میں شکار نہیں تھا, تو اس کے بدلے میں شراب تھی, شراب حلال, ہماری شریعت میں حلال تھی, تمہاری شریعت میں حرام ہے, تو اللہ نے بدلے میں کیا دیا؟ کہو ہم بتاتے ہیں. رب کائنات نے اس کے بدلے میں کیا دیا؟ من بین فرث و ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین, اللہ نے شراب کے بدلے ہمیں خالص دودھ عطا کر دیا ہے نا. اور تم کبھی غور کرتے ہو کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ من بین فرث و ودم لبنا خالصا, ادھر گوشت خون ہوتا ہے, ادھر گوبر ہوتا ہے, درمیان سے دودھ کشید کرتا ہے اللہ. نہ تو گوبر کا اثر اس میں ہوتا ہے, نہ خون کا اثر ہوتا ہے, اتنا پاکیزہ خالص آ گیا. من بین فرث و ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. بڑے حیران ہو گئے. اچھا بتائیے, ہماری شریعت میں گانا حلال تھا, تمہاری شریعت میں حرام ہو گیا, بتاؤ گانے کے بدلے میں کیا دیا؟ کہا گانے کے بدلے میں اللہ نے ہمیں قرآن عطا کر دیا ہے نا. میرے ملت کے عزیزو نوجوانو, آج ذرا غور تو کریں, رب کائنات نے گانے کے بدلے میں کیا عطا کیا ہے؟ قرآن عطا کیا. لیکن آج مسلمان نے قرآن کو چھوڑا, گانے کو سینے سے لگایا. مجھے بتائیے, آپ کے شہر میں کوئی ایک رکشہ مجھے بتا دے جس پہ گانے کی ٹیپ نہیں چل رہی ہوتی. مجھے کوئی ایک کھوتی ریڑھی والا بتا دے جس کی کھوتی ریڑھی پہ گانے کی ٹیپ نہ چل رہی ہو. دیہات میں جائیں, ٹریکٹر کوئی چلا رہا ہے, مجھے کوئی ٹریکٹر بتا دیجئے جس پہ گانے کی ٹیپ نہ چل رہی ہو. کیا کبھی کہیں سے قرآن کی بھی آواز آئی ہے؟ یہ المیہ نہیں ہے ہمارے لیے, یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. اب مجھے بتائیں, یہ جو گلیوں کے اندر رکشوں پہ گانے چلاتے ہیں, کیا میرے اور آپ کے بیٹے نہیں ہیں؟ یہ جو کھوتی ریڑھی پہ گانے چلاتے ہیں, یہ ہمارے اور آپ کے بچے نہیں ہوتے ہیں؟ یہ جو ٹریکٹر چلاتے ہیں اور اس پہ ٹیپ لگاتے ہیں, یہ بچے ہمارے نہیں؟ کبھی باپ نے سوال کیا, کبھی باپ نے پوچھا کہ بیٹا تم کیا کرتے ہو؟ اللہ نے تو گانے کے بدلے میں ایک خوبصورت کلام دیا تھا جسے اللہ کا قرآن کہا جاتا ہے. لیکن آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی ہے, گانے کی آواز آتی ہے. میرے ملت کے عزیزو نوجوانو, قرآن کا تو کمال یہ تھا, میں نے تو عرب کی تاریخ میں پڑھا ہے, آپ بھی مطالعہ کر دیجئے. ایک دن ایک صحابی ہے, وہ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کی. ایک شاعر قریب سے گزرا, اس نے دیکھا یہ قرآن پڑھ رہا ہے, تو کیا پڑھ رہا تھا؟
اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت. اب یہ ذرا قافیہ دیکھتے جائیں، ہر جملے کے آخر میں تا آتی جا رہی ہے. وہ شاعر تھا، اس نے قافیے کے انداز میں دیکھا، عجیب بات ہے ہر لفظ کا قافیہ یکساں ہے. اب کھڑا ہو گیا، اس نے نماز کو ختم کیا، پوچھا یہ کس شاعر کا کلام ہے؟ اس نے کہا نادان یہ شاعر کا نہیں، یہ رب کائنات کا کلام ہے نا، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ کسی بندے کا بنایا انہوں نے نہیں ہے. اس نے کہا اگر یہ اللہ کا کلام ہے، میں بھی بڑا شاعر ہوں، بڑے قصیدے لکھے ہیں، لیکن آج اس کلام کو سن کے پتہ چلتا ہے ہمارے قصیدے بیکار ہیں. آج کے بعد میں شعر نہیں کہوں گا، آج کے بعد اللہ کا قرآن پڑھتا رہا. میرے ملت کے علی نوجوانوں، آئیے ذرا تمہیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. عرب کے لوگ اپنے آپ کو بڑا فصیح سمجھتے تھے، بڑا بلیغ سمجھتے تھے. عربی لوگ ہم کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اجمی ہے. کیا کہتے ہیں؟ اجمی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گونگا. اجمی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی لوگوں کا پیار کیا تمہیں تو بولنا نہیں آتا، بولی تو ہماری ہے، تم تو گونگے ہو، ہمارے سامنے بات ہی نہیں کر سکتے ہو. اتنا ان کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا کہ جب اس سب سے بڑا شاعر قصیدہ لکھتا اس کو کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیتا. مطلب کیا ہوتا تھا؟ یہ میرا چائلڈ، اگر کسی میں ہمت ہے تو پھر اس قصیدے جیسا قصیدہ بناؤ. ایک قصیدہ لٹکایا، 2 3 4 5 6 7 قصائد لٹکائے گئے جن کو سبع معلقہ کہا جاتا ہے. آج بھی مدارس کے سلیبس میں یہ سبع معلقہ شامل ہے، قصائد پڑھائے جاتے. چیلنج تھا اگر کسی میں ہمت ہے ان قصیدوں جیسے قصیدے بنائیں، کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکا. جب اللہ نے قرآن کے اندر سورہ کوثر اتاری، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، صرف 3 آیت پہ مشتمل قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی سورت ہے. جب یہ اتری نا، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس سورت کو لکھ کے کعبے کی دیوار پہ لٹکا دو، ان کو پتا چلے وہ قصیدہ اچھا ہے یا اللہ کا قرآن اچھا ہے. جائے مورخین لکھتے ہیں، ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے جب سورہ کوثر کو لکھا گیا تو ان لوگوں نے سبع معلقہ کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا، کہنے لگے سورہ کوثر کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس وقت سے لے کر آج تک قرآن کا چیلنج ہے. ایک سورت تو بڑی دور کی بات ہے، ایک آیت بھی جو قرآن جیسی لا کے دکھا دے پھر ہم مانیں گے کہ بھی قرآن یہ اللہ کی کلام نہیں ہے. اس وقت سے لے کر آج تک نہ کوئی لا سکا ہے نہ قیامت تک لا سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت قرآن. کیا خیال ہے؟ عرب کے لوگوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، جی آپ کی برادری میں کام کرتے ہیں نا، میاں کام نہ کیتا تو نک نہیں کرنا، اٹھتے کے لیے اٹھتے. انہوں نے خیال سے ہونا ہی ہے نا، قرآن چیلنج کرتا ہے، بڑے فصیح و بلیغ بھی ہیں. میاں مقابلے میں قرآن نہ لے کے آپ پڑھا تو نک نہیں کرتا تھا، کٹے ہی جانا ہے. بڑی کوشش کی تھی. اب جب انہوں نے قرآن جیسی کوئی صورت کوئی آیت نہ بنا سکے تو انہوں نے کہا کہ الٹ کرتے ہیں کہ قرآن سے کوئی غلطیاں نکالیں. جب غلطی نکالیں گے تو کہیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہی نہیں، عربی نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں عربی ہے، عربی کی کلمے نہیں ہے. یہود و نصارہ کے بڑے بڑے پادری جیت علماء میں بیٹھ قرآن سے غلطیاں نکالنا شروع کرتے ہیں. انہوں نے اپنے خود خیال کے مطابق 3 غلطیاں قرآن سے نکالی. کتنی نہیں بیٹے بیٹھتے ہیں، ہم سے کیا آپ پہلے بھی ہے نا. آئیے ذرا غور کریں. انہوں نے مل بیٹھ قرآن سے 3 غلطیاں اپنے خیال کے مطابق نکالنے کی کوشش کی. نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے. کون جب پیارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی، جا کے کہنے لگی کہ اس بندے کا قاتل نہیں ملتا. آپ نے فرمایا گئے کو ذبح کرو، اس کا گوشت مردے کو لگاؤ، مردہ زندہ ہو کے بتا دے گا. آگے سورہ نے پتہ کیا کہا؟ اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ تو اب وہ کہنے لگے ہزوا، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، اصل میں یہاں لفظ آنا چاہیے تھا، محذوفا آنا چاہیے تھا. ہزوا کیوں آ گیا؟ یہ عربی نہیں. ایک لفظ دوسرا لفظ انہوں نے نکالا، قرآن پاک میں لفظ آیا ان ھذا لشیء عجاب. کہنے لگے عربی میں عجیب آتا ہے، عجاب کہاں سے آ گیا؟ یہ بھی فصیح لفظ نہیں لگتا. تیسرے نمبر پہ کہنے لگے قرآن پاک میں لفظ آیا کبارہ، جبکہ عربی میں کبیر استعمال ہوتا ہے، کبارہ نہیں آتا. اب انہوں نے اپنے خیال کے مطابق 3 غلطیاں نکالی. نمبر 1 عجوبا، نمبر 2 عجاب، نمبر 3 کبارہ. اب میری آقا کی فرماتے ہیں یہ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ عربی کی کلام ہے، فصیح و بلیغ جملہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسا کرتے ہیں تم بتا دو کہ تمہاری قوم میں جو سب سے زیادہ عربی دان ہو، جو سب سے زیادہ تعلیم یافتہ پڑھا لکھا ہو، اس سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. کہا جی ٹھیک ہے. کہا فیصلہ کراؤ، کس سے کراؤ؟
ان کا ہمارے پاس ایک بابا ہے بڑی عمر کا، اس سے بڑی فصیح و بڑی جلدی کوئی نہیں بول سکتا، کہتا بلا کے لاؤ۔ اب اس کو بلانے کے اتفاق ایسا ہوا، مہینہ تھا گرمی کا، وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہا تھا، سر پہ لکڑیوں کا بیٹھا تھا، پسینے سے شرابور تھا، سمجھے بات، پسینے سے شرابور تھا، بڑا حیران ہو گیا۔ کہا بابا جی ہمارا مقابلہ ہو گیا، چیلنج کیا ہے، مجمع لگا ہوا ہے، اگر آپ چلے فیصلہ کر دیں تمہاری بڑی بلے بلے ہو جائے گی۔ اس نے کہا بیٹا میں صبح سے کام کرنے کیا ہوں، بڑا تھکا ہوا ہوں اور بوڑھا آدمی ہوں، پسینے سے شرابور ہوں، ایسا کرو ان کو شام کے ٹائم ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیں۔ انہوں نے کہا بابا جی بندے کٹھے بیٹھے ہیں، اگر منت ماننے نہ ہون چلا گا ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، بلے بلے ہو جائے گا۔ بڑا اصرار کیا، بابا نے کہا چلو ٹھیک ہے چلو۔ اس نے لکڑی وہاں رکھی آگے، گرمی کا ٹائم تھا، سرکار تشریف فرماتے تھے۔ اب آگے کہا جی یہ بابا ہے جو سب سے زیادہ بھی بولتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں ادریس کیا ہے، بابا جی ذرا بیٹھو آرام سے۔ بابا جی بیٹھ گئے، فرمایا کون؟ بابا کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو گیا، فرمایا ادریس یا ہے، بابا بیٹھ آرام سے، بیٹھ گئے، فرمایا کون؟ یا ہے، بابا کھڑا ہو جا، کھڑا ہو گیا، پھر کہا ادریس، جب 4-5 مرتبہ کبھی کا بیٹھ جا کبھی کا کھڑا ہو جا، سمجھا کے کہتا ہے اتتخذون ہزوا ان ھذا لشیء عجاب انا شیخ الکبارا۔ ایک ہی کلام کے اندر تینوں جملے بولے، کیا کہنے لگا؟ اتتخذون ہزوا، کیا تم میرا مذاق کرنا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، عجیب چکر ہے تیرا، انا شیخ الکبارا، میں ایڈا بڈھا بابا، کبھی مہینہ کبھی کھڑا کرنا ہے۔ تینوں جملے بولے، حضور فرماتے ہیں دیکھو تمہارا بابا کہتا کیا ہے۔ کہا تمہیں سمجھ نہیں آتی، بابے سے پوچھ لو، قرآن میں غلطی نکالنے والوں غلطی تمہارے دماغ میں ہے، قرآن سے اس لیے میرے ملت کے عزیز نوجوانوں، قرآن وہ فصیح و بلیغ کلام ہے، آج تک قرآن کے نظیر نہ کوئی لا سکا ہے نہ قیامت تک لا سکتا ہے۔ اس لیے خلاق کائنات نے قرآن مقدس یہ نعمت اللہ ہر بندے کو نہیں دیتا، اس کے لیے اللہ مخصوص سینے چن دیتا ہے جن کو میں نے قرآن کی دولت عطا کرنی ہے۔ آج جن بچوں کے سینوں میں دل اور دماغ کے اندر قرآن اترا ہے، قسم سے کہتا ہوں میں یہ بات اکثر اپنی جب قرآن کی محفلوں کو ضرورت کیا کرتا ہوں کہ یہ قرآن پتہ ہے کہاں سے آتا ہے، حافظ جب پڑھتا ہے نا قرآن یہ کہاں سے آتا ہے، یاد رکھنا یہ ڈائریکٹ سینے مصطفیٰ سے آتا ہے، یہ ڈائریکٹ کہاں سے آتا ہے، سینے مصطفیٰ سے۔ آپ کہیں گے یہ علماء تشریف فرمائیں سے پوچھیے، ایک علم پڑھایا جاتا ہے جس کو علم حدیث کہتے ہیں۔ علم حدیث کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ حدیث پڑھیں گے نا اس میں راویوں کے نام ہوتے ہیں جن کو اصطلاح میں سند کہتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے ابو بکر سے روایت نقل کی، ابو بکر نے عمر سے نقل کی، عمر نے فلاں سے نقل کی، یہ نام لیتے ہیں نا درمیان، اس کو علم حدیث کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سند حدیث۔ اب درمیان میں سند آتی ہے، بساؤ پر سند کمی بھی ہوتی ہے، کمزور بھی ہوتی ہے، صحیح ذات بھی ہوتی ہے، صحیح غیر، بہت ساری اقسام اصول حدیث کے اندر موجود ہے۔ لیکن جب بچہ قرآن پڑھتا ہے درمیان میں ابو بکر کا نام نہیں آتا، عمر کا نام نہیں آتا، عثمان غنی کا نام نہیں، آخر قرآن بھی ادھر سے آ رہا ہے، حدیث بھی ادھر سے آ رہی ہے، وہاں سند ہے یہاں سند نہیں ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ قرآن اللہ نے ڈائریکٹ نزلہ علی قلبک، یہ سینہ مصطفیٰ پہ اتارا ہے۔ اب یہ سینہ مصطفیٰ سے ڈائریکٹ محبوب کے غلاموں کے سینے میں منتقل ہوگا، درمیان میں سند کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی سند پیش کرے اس کی سند کمزور ہے یا ضعیف ہے، فرمایا قرآن پڑھنے والا ڈائریکٹ سینہ مصطفیٰ سے فیض دے رہا۔ اس لیے قرآن پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں یہ ڈائریکٹ فیض کہاں سے لیتے ہیں؟ سینہ مصطفیٰ سے فیض منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ ڈائریکٹ حضور کے شاگرد ہیں، یہ طلباء جو قرآن پڑھنے والے کس کے شاگرد ہیں؟ ڈائریکٹ حضور کے شاگرد ہے، درمیان میں کوئی راوی اور سند کا واسطہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہا یا تو یہ اللہ سے سینہ مصطفیٰ میں اترا ہے یا پھر سینہ مصطفیٰ میں حافظ کے سینے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس میں اللہ نے بڑے قوالات بیان کی۔ اب اگر اس کا ایک دوسرا پہلو میں رکھیں، جہاں قرآن کے فضائل ہیں، جہاں قرآن کے مناقب ہیں، جہاں قرآن پاک پڑھنے کے الفاظ کے یہ کمالات ہیں، یہاں ایک اور بات میں رکھیں، قرآن مقدس کے فضائل کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس کے مسائل بھی بڑے اہم ہیں۔ آج ہم نے قرآن مقدس کو ہم نے ایک مقدس کتاب سمجھا اور کیا کیا؟ غلاف میں لپیٹ کر الماری میں بند کر کے رکھ دیا، بس زیادہ سے زیادہ کوئی بندہ مرنے لگے نا تو قاری صاحب کو بلا دو سورہ یاسین پڑھے بندے سے تو جان چھوٹ جائے۔ میرے ملت کے غریب نوجوان یہ قرآن بندوں کو مارنے کے لیے نہیں ہے تو مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ آج ہمارے ملک کا جو قانون ہے وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، ہمارے ملک کا جو آئین ہے وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ حالانکہ ملک پاکستان بنا اس لیے تھا کہ اس سرزمین پر کسی اور کا قانون نہیں، صرف اللہ کا قانون نافذ ہوگا۔ لیکن آج ہمارے ملک قانون کس کا چلتا ہے؟ انگریز کا چلتا ہے۔
اگر انگریز کا قانون نہ ہوتا میرا نسب میری مرضی کے نعرے کبھی بھی نہ لگتے. یہ کیوں لگتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں قرآن کا قانون جاری نہیں ہوتا ہے, قرآن کا قانون نافذ نہیں ہے. آئیے میں تھوڑا سا قرآن یہ صرف کتاب ثواب نہیں بلکہ یہ صحیفہ انقلاب بھی ہے. اب تھوڑے سے قرآن کے مسائل کی طرف بھی میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. جہاں ہم قرآن ثواب کے لیے پڑھتے ہیں وہاں عملی زندگی کے لیے بھی پڑھیں. یہ بات بحیثیت طالب علم ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں. پیدائش سے لے کر جوانی تک, جوانی سے لے کر بڑھاپے تک, بڑھاپے سے لے کر موت تک, پوری زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کو قرآن مقدس نے بیان نہ کیا ہو. ہاں یہ الگ بات ہے میرا اور آپ کا قرآن سے تعلق نہیں ہے, قرآن فہمی کا ذوق نہیں ہے, میں مسئلہ نہیں نکال سکتا تو یہ میرا قصور ہے. وگرنہ قرآن کے اندر ہر قسم کا مسئلہ موجود ہے. میں ایک جگہ پہ بیان کے لیے حاضر ہوا تو ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں قرآن کے اندر ہر مسئلہ موجود ہے. میں نے کہا جی بالکل. کہنے لگے حضور علیہ السلام نے ہر مسئلہ پریکٹیکل عملی طور پر آپ نے کر کے بھی دکھا دیا, تو کیا آپ نے قرآن پہ عمل کر کے دکھایا؟ کہنے لگے ایک مسئلہ حضور علیہ السلام نے کر کے نہیں دکھایا جس کی وجہ سے ہم بڑے پریشان رہتے ہیں, اگر یہ ہو جاتا تو مسئلہ تو میں نے کہا کیا؟ کہنے کہ دیکھیں حضور علیہ السلام کو دیکھیں, باپ بھی ہیں, شوہر بھی ہیں, چیف جسٹس بھی ہیں, وقت کے قاضی بھی ہیں, حکمران کے سارے معاملات ہیں, سارا کچھ ہے. لیکن حضور علیہ السلام کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا تھا, چھوٹے عمر میں فوت ہو گئے تھے. اگر کوئی بیٹا جوان ہوتا آپ اس کی شادی کرتے تو ہمیں وہ طریقہ بھی آ جاتا کہ شادی کیسے کرتے. سوال آ گیا سمجھ میں؟ کہنے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ حضور علیہ السلام کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا. بیٹا جوان ہوتا شادی کرتے تو شادی کے معاملات طے ہو جاتے. میں نے کہا پھر تم نے اللہ کا قرآن پڑھا ہی نہیں, یہ مسئلہ بھی اللہ کے قرآن میں موجود ہے. کہنے لگے کہاں؟ میں نے کہا 22واں پارہ اٹھائیے. حضور علیہ السلام کا حقیقی بیٹا جوان نہیں ہوا, لیکن آپ نے ایک متبنہ بیٹا بنایا تھا جسے زید بن حارثہ کہا جاتا ہے. بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ اس کا ذکر قرآن میں, بلکہ یہ کہنے کو بھیجا نہیں ہے. پورے قرآن مقدس میں کسی صحابی کا نام نہیں آیا. اگر نام آیا ہے تو فقط حضور کے متبنہ بیٹا زید بن حارثہ کا نام آیا. فلما قضى زید منها. اب میں نے کہا طریقہ بتا دوں تم نے کیسے رشتہ کیا. ذرا قرآن پڑھ لیجیے. حضور علیہ السلام نے زینب بنت جاش کے پاس پیغام بھیجا کہ اس کا نکاح زید بن حارثہ سے کرنا ہے. زینب بنت جاش بیوی کہنے لگی کہ میں تو اس سے نکاح نہیں کرتی, یہ غلام ہے, میں آزاد ہوں, میں امین ہوں, اس کے پاس تو کوئی جائیداد ہی نہیں ہے. یہی بات زینب بنت جاش کے بھائی نے بھی کہہ دیا, ہم ادھر رشتہ نہیں کرنا چاہتے, یہ تو غریب ہے. اللہ نے قرآن میں آیت اتاری, رب کائنات نے فرمایا زید بن حارثہ, زینب بنت جاش اور اس کے بھائی سن لو, تم کہتے رشتہ نہیں کرنا. میرے محبوب نے پیغام بھیجا, ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيرہ. جب اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے, تم کون ہو کہنے والے کہ ہم نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ اس جسم پہ جملے پہ غور کرنا. فرمایا اس تمہارے جسم پہ تمہاری مرضی نہیں چلے گی, مرضی چلے گی تو میرے مصطفیٰ کی مرضی. آئیت سے کرنا چاہتا ہوں. رب کائنات نے کہا ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيرہ. جب میرے والد نے کہہ دیا تم کون ہو کہنے والے کہ ہماری مرضی ہے